مسجد اقصی جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، جس کی طرف ہمارے نبی نے اور صحابہ کرام نے 17 مہینے رک کر کے نماز ادا کی، جس مسجد سے ہمارے نبی کا معراج کا آسمانوں کا سفر شروع ہوا، اور اسی مسجد کے اندر ہمارے نبی نے 1,24,000 انبیاء کو امامت کروائی، نماز پڑھائی، اور زمین کا وہ خطہ جس کے اوپر مسلمانوں کا یہ قبلہ اول کھڑا ہے، یعنی کہ وہ ارض مقدس، وہ برکتوں والی زمین، وہ فلسطین کی سرزمین، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، کہ اس سرزمین کے اندر ہم نے ڈھیروں برکتیں اور ڈھیروں نعمتیں رکھی ہیں، جس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء کا مسکن بنایا، اور جس سرزمین میں اللہ تعالیٰ نے کبھی بنی اسرائیل کو آباد کیا تھا، اور پھر وہاں سے انہی کی سرکشی اور نافرمانی کے وجہ سے مار مار کر انہیں وہاں سے جلا وطن کروایا گیا۔ ان کی سرکشی اور نافرمانی کیا تھی کہ یہ ایک انتہا کی ناشکری قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر من و سلوہ نازل کیا، ان کے لیے آسمان سے خاص طور پہ کھانے اتارے جاتے تھے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمائش کی کہ اے موسیٰ اپنے رب سے کہو کہ ہمیں وہی پرانی سبزیاں اور دالیں کھانی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ نعمتیں چھین لی۔ ان کی دوسری نافرمانی کیا تھی کہ یہ ایک سست اور ہٹ دھرم قسم کی قوم تھی، انہیں ہر چیز پہلے سے مکمل طور پر تیار چاہیے ہوتی تھی، لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون سے نجات دی، اسے غرق کیا، اور موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر مصر سے نکلے ہجرت کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکلنے کے بعد انہیں جس سرزمین میں آباد کرنا تھا، وہاں آباد ہونے کے لیے انہیں لڑنے کی ضرورت تھی، قتال اور جہاد کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس بنی اسرائیل کی قوم کو جہاد کا حکم دیا، تو یہ آگے سے کہنے لگے کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائیں اور جا کے جہاد کریں اور لڑیں، ہم یہیں پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اس ہٹ دھرمی کی اور نافرمانی کی سزا اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دی کہ یہ لوگ 40 سال تک وادی تیم میں حیران اور سرگرداں پھرتے رہے۔ یہ لوگ اس وادی سے نکلنے کے لیے جہاں سے سفر شروع کرتے تھے، لوٹ کر وہیں پر ہی واپس آ جاتے تھے۔ اسی طرح 40 سال تک یہ ذلت ان کے سر پر مسلط رہی۔ اور ان کی تیسری نافرمانی جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے وہ یہ کہ یہ لوگ انبیاء علیہم الصلوۃ کے قاتل تھے، انہیں شہید کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل کی انہی سرکشیوں کی وجہ سے، انہی کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان لوگوں کو وہاں سے مار مار کے جلا وطن کروایا، اور اس ارض مقدس کا عربوں کو وارث بنایا۔ اور اب اس ناشکری، بزدل اور ظالم قوم کا دعویٰ ہے کہ وہ سرزمین ہم نے اپنی واپس لینی ہے جس سے ہمیں نکالا گیا تھا۔ اسی وجہ سے یہ لوگ آج فلسطینی مسلمانوں پر انتہا کے ظلم ڈھا رہے ہیں، لہٰذا اب یہ دہشت گرد اور غاصب ان مظلوموں پر، ان فلسطینی معصوموں پر جتنے مرضی مظالم ڈھالیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، وہ مریں گے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا، انہیں شہادت کی موت عطا ہوگی، لیکن ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ان کے ظلم کا زور بھی توڑے گا، اس لیے کہ جو بھی چیز اس دنیا میں اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے اس کے بعد اس کا زوال شروع ہوتا ہے۔